الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورۃ الکافرون مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی. اس سورت سے پہلے 17 سورتیں نازل ہو چکی تھیں. نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 18واں نمبر ہے. اس سورت کا ایک رکوع ہے اور 6 آیات ہیں. اس سورت کا شان نزول تفسیروں کے اندر یوں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت مکہ مکرمہ کی آبادی مختصر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں میں پہلے دن پہنچ چکی. جن کو پہلے دن پتہ نہیں چلا ان کو دوسرے دن تیسرے دن پتہ چل گیا. لوگوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت پر تو مشرکین کے جو سردار تھے وہ دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے. یہ دار الندوہ ایک جگہ تھی. اس کے اندر یہ مشرک مشورے کرتے تھے، میٹنگیں کرتے تھے، اجلاس رکھتے تھے. اس دار الندوہ کے اندر جمع ہوئے. کہنے لگے اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اس کی بھی کوئی وجہ ہے. تو کسی نے کہا یہ مالی لحاظ سے کمزور ہے، یہ چاہتا ہے
کہ اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگ میرے قریب ہیں اور میری مالی امداد کریں۔ کسی نے کہا یہ خوبصورت نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، اس نے جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ بیوہ ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے، اس لیے اس نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ تو کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی، ایک وفد کی شکل میں، ایک گروہ کی شکل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے رسالت عطا فرمائی ہے، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر میرے پاس آتے ہیں، مجھے قرآن پاک کی صورتیں سکھلاتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور قرآن پاک کو حق کہنے کی دعوت دیتا ہوں، تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، سچ بولنے کی دعوت دیتا ہوں، جھوٹ چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں، عدل و انصاف قائم رکھنے کی دعوت دیتا ہوں، بد امنی پھیلانے سے روکتا ہوں۔ تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا مال چاہیں لے لیں ہم سے، ہم آپ کو مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا میں اپنے مال میں سے آدھا مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، آدھا مال میرے ذمے ہے، باقی یہ سب مل کر دیں گے، آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ کی ساتھ پشتیں بھی کھاتی رہیں، مال ختم نہیں ہوگا۔ عتبہ کہنے لگا یہ سب جانتے ہیں میری حسین و جمیل لڑکیاں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، آپ جس پر بھی ہاتھ رکھیں گے میں آپ کے ساتھ نکاح کرانے کے لیے تیار ہوں بغیر حق مہر کے، لیکن آپ نے جو یہ کام شروع کر رکھا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مجھے ساری دنیا کا بادشاہ بھی بنا دو تب بھی میں حق کہنے سے نہیں رکوں گا، حق کی دعوت دیتا رہوں گا، حق کو نہیں چھوڑوں گا، نہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے رشتوں کی ضرورت ہے۔ پھر کہنے لگے ایسا کریں اس کے اندر کچھ ترمیم کر لیں، کچھ اس کے اندر ترمیم کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا ایسا کریں 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ان کو برا بھلا مت کہیں، 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہوئے۔ خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ احادیث میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، سخت سردی کے موسم کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ بہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا، انہوں نے خیال کیا، کہنے لگے لگتا ہے ہماری بات کا اثر ہو گیا ہے۔ جب وحی نازل ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جواب میں اس لیے تاخیر کی کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی تھی، میں تمہیں سناتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سورۃ الکافرون پڑھ کر سنائی۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو،
ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہو میں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم عبادت کر چکے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قائل تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے، اور عبادت کے بھی قائل تھے، لیکن خالص عبادت کے قائل نہیں تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں بتوں کی، یہ اللہ کا قرب دلائیں گے ہمیں، یہ اللہ کا قرب ہمیں دلائیں گے۔ اور ایک جگہ اور فرمایا هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ مشرکین کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے لیکن خالص عبادت کے قائل نہیں تھے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہم جن کو بلاتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، یہ ہمارے الہ نہیں ہے، یہ ہمارے الہ نہیں ہے، الہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس یہی عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب دلائیں گے اور یہ سفارش کریں گے۔ پھر یہ مثال دیتے تھے، مشرکین پھر مثال دیتے تھے، کہتے تھے جس طرح بادشاہ کو ملنا ہو، وزیر اعظم کو ملنا ہو تو براہ راست بندہ نہیں مل سکتا، کسی کی ضرورت پڑتی ہے درمیان میں، وہ ملاقات کرواتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، ہم پست ہیں، تو یہ جو ہمارے بت ہیں جن کو وہ خدا مانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا تم یہ مثالیں مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ جو تم کہتے ہو بادشاہ کے لیے پہلے کسی کی ضرورت پڑتی ہے ملاقات کرانے کے لیے، تو بادشاہوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، آگے کے حالات کا علم نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو آگاہ کرنے کے لیے دوسرا شخص ملاقات کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو اس لیے وہاں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری چیز کہتے، دوسری مثال یہ بیان کرتے، کہتے جس طرح بلند عمارت ہو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر سیڑھی کے بندہ اوپر نہیں چڑھ سکتا، اسی طرح یہ ہمارے لیے بطور سیڑھی کے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمارے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی سیڑھی کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ مشرکین جو تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، عبادت کے بھی قائل تھے مگر خالص عبادت کے قائل نہیں تھے۔ تو اس سورت کے اندر، سورت کافرون کے اندر شرک کی برات بیان کی، شرک کی برات بیان کی گئی۔ فرمایا لکم دینکم ولی دین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ تمہارے رشتوں کی ضرورت ہے، رشتوں کی پیشکش کی تھی، مال کی بھی پیشکش کی تھی، فرمایا مجھے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے جو تم مال دینا چاہتے ہو، اور مجھے تمہارے رشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین،
اور فرمایا نہ تمہاری یہ جو صلح کر رہے ہو کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم کریں گے، فرمایا ان صلح کی بھی ضرورت نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے فرمایا تیار نہیں۔ تو اس صورت کے اندر اس صورت کی فضائل بھی بڑے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں کثرت سے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ دو سورتیں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں بھی پڑھتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں مغرب کی سنتوں میں بھی پڑھتے تھے۔ متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کئی دفعہ میں نے دیکھا، کئی دفعہ میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ فجر کی سنتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح فرمایا مغرب کی دو سنتوں کے اندر بھی اس طرح کرتے تھے، پہلی رکعت کے اندر سورۃ کافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتا دیں جس کو میں پڑھ کر سو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ الکافرون پڑھ کر سویا کرو، اس کے اندر شرک کی برات ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے فرمایا تمہارا سوتے وقت تمہارا آخری کلمہ جو وہ سورۃ الکافرون ہونی چاہیے، سورۃ الکافرون ہونی چاہیے۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اگر تم قرآن کریم کی آخری سورتوں کو پڑھ لو، آخری 5 سورتوں کو پڑھ لو تو اگر تمہارا مالی لحاظ سے تم کمزور ہو، سفر کے اندر تم خوشحال ہو جاؤ، سفر کر رہے ہو، سفر کے اندر خوشحالی چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں سفر کے اندر خوشحال رہوں، بامراد رہوں اور مال جو ہے میرا زاد راہ وہ بھی کم نہ ہو، تو اس کے لیے فرمایا آخری قرآن کریم کی 5 سورتیں پڑھ لو، سورۃ الکافرون پڑھ لو، سورۃ النصر پڑھ لو، سورۃ الاخلاص پڑھ لو، فلق اور ناس پڑھ لو۔ فرمایا اس طرح پڑھو کہ سب سورتوں کو 5 سورتوں کو بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پر ختم کرو، بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ پر ختم کرو، فرمایا تم سب سے زیادہ بہتر بن جاؤ۔ تو حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے تو میرا یہ حال ہوتا تھا، سفر کے اندر سب سے زیادہ کمزور ہوتا تھا، مالی لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور ہوتا تھا، مال نہیں ہوتا تھا، زاد راہ بہت کم ہوتا تھا۔ جب میں نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کیا، ان 5 سورتوں کو پڑھنا شروع کیا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بتلایا میں نے اس وقت ان کو پڑھنا شروع کیا، میری حالت یہ ہوگی فرمایا سب سے بہتر بن گیا، سب سے بہتر بن گیا، اتنا فضیلت ہے۔ تو اس لیے ان سورتوں کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ یہ آخری سورتیں بڑی فضائل رکھتی ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں۔ سورۃ فلق، ناس، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق